موجودہ تناؤ اگر بڑھتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جاتا ہے کہ جس میں بنیادی فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی پابندی آ جاتی ہے، تو یہ تناؤ کا کوئی بہتر انجام ہوگا؟ مطلب اس کا آپ اس تناؤ کا جو جیسے محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں مذاکرات کا بھی ہم سن رہے ہیں، تو کوئی سانحے کے بغیر آگے نکلنے کی عافیت ہو، جس میں سب کی عافیت ہو، ملک کی عافیت ہو، وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ سانحہ کس کے لیے ہوگا؟ سانحہ اشرافیہ کے لیے ہوگا. غریب آدمی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام پاکستانی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زندگی میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہمارے لیے ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ ٹوٹ گئی، ہم نکل گئے، ہم ادھر ہو گئے، ہم ادھر ہو گئے، اور جو ادارہ اس میں زیادہ آگے بڑھے گا اس کا نقصان ہوگا. اس کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اس ریاست کو چلانے کی، جو اس کو ہم نے چلانے کا کوئی طریقہ چھوڑا نہیں اس کے لیے کہ یہ سموتھلی چل سکے. اب رف ٹائمز ہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے ہیڈ ویری رف ٹائم. اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک فریق کو ان تین جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کو بالکل ہی باہر رکھا ہوا ہے. وہ اس کو لوگ اس کے ساتھ ہوئے بہت سارے، پر اس کو ہم نے انسولیٹ کر دیا ہے. آپ کے خیال میں اس موجود تلخی میں جو جاری ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس میں اچانک جو نواز شریف صاحب کے حلقے کا کنٹروورشل ہو جانا، خبروں کا سامنے آ جانا، پہلے ایک ٹی وی پھر دوسرا ٹی وی اور اب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے ان کے، یعنی انتخاب پورا کا پورا مشکوک ہو چکا ہے. لیکن پی ایم ایل این یا الیکشن کمیشن یا حکومت وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو، کوئی جواب اس کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دے پا رہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، یہی تو لاش، زندہ درگور لاش ہے ان کے ذہن میں. وہ فارم 45، فارم 46، فارم 47، فارم 48، یہ 4 فارم ہیں جن پہ انہوں نے رد و بدل کیا ہے. یاسمین راشد کے ووٹ سے لاکھ سے اوپر اس کے 17,000 کر دیے، اور میاں صاحب کے اسی دستاویز پہ میاں صاحب سے کے 19,000 سے اٹھا کے لاکھ سے اوپر کر دیے. یہی مریم کی فارم ہیں، یہی وزیر اعظم کی. آپ دیکھتے نہیں ہیں ان میں کوئی اعتماد نہیں نظر آتا شہباز شریف کے چہرے پہ یا نواز شریف کے چہرے پہ. مسلم لیگ ایک ایسی جماعت ہے جس نے کھل کے ٹکر لی ہے عدلیہ سے، اور دھاوا بول دیا تھا چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے کورٹ روم پہ، اور جج اپنی کرسیاں پیچھے پھینک کے، اور پیچھے دروازے سے، پیچھے ہی دروازہ ہوتا ہے ان کا، ادھر سامنے عدالت ہوتی ہے، پیچھے سے وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں عدالت میں، تو بھاگے تھے. اور پھر انہوں نے چیف جسٹس، آپ کو ری پلے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کسی ایسے منظر کا ری پلے دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں، پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی عدلیہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. اس وقت کی عدلیہ، اس وقت کا جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، وہ اس کی کوئی اختیارات ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب باہر بیٹھ گئے، وہ باہر بیٹھے ہیں اس ارینا سے، اور وہ بجھے ہیں، ان کی امیدیں اور ان کی توقعات ساری ختم ہو گئی ہیں. جو ان کے ساتھ نعرے لگانے والے اور حملہ کرنے والے بڑے تیز ترار لوگ تھے، وہ خواجہ آصف جیسے، وہ اب ان کی وہ جوانی تھی، اب وہ نوجوانی نہیں رہی ہے. اب نوجوان جو آئے ہیں میدان میں، وہ عطا اللہ تارڑ جیسے اتنی فنیس نہیں رکھتے. تو اس وقت پارلیمان کا بڑی کمزور ہے اس زمانے سے، اور عدلیہ بہت مضبوط اور طاقتور ہے اس 1997 سے کمپیئر کریں. لیکن جو تیسرا فریق ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے،
اور وہ ذرا اس کی توقعات عدلیہ پوری نہیں کر رہی، اور عدلیہ نے کرنی بھی نہیں، ان ججوں نے تو نہیں کرنی. یہ دیز ججز آر ناٹ اے واک اوور. ان میں صلاحیت بھی زیادہ ہے. تو چوہدری صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ساری زندگی جمہوری حقوق کی جدوجہد، یعنی جمہوریت کی بالادستی کی جدوجہد میں آپ کی زندگی گزری ہے. تو اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا تیسرا فریق جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، تو ڈز دیٹ میک یو ہیپی، کنٹینٹڈ، اور یو آر اسٹل فائٹنگ فار سم تھنگ ایلس؟ نہیں، تیسرے فریق کو تو کسی کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے. اس کا تو کردار ہی کوئی نہیں اس میں، پر کھڑا ہے. اس کو میں اس بات حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ کھڑا ہے. اور پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کھڑا ہے، وہ تو بے ساکھیاں بن کے جو پارلیمنٹ کا شہزادہ ہوتا ہے اور بادشاہ ہوتا ہے، اس کو بھی اس کی بے ساکھیاں بن کے وہ شہباز شریف کو کھڑے رکھے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف وہ ہر کام کرنے کو تیار ہے، جو ادھر سے اشارہ ہے اور وہ اشارے سے پہلے کرنے کو تیار. تو یہ کوئی ہمارے اداروں کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور اس سے سب اداروں کو اور ملک کو نقصان ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مطلب ہے کہ وہ جو تیسرا فریق ہے اس کو انوالو بھی ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کمزور ہے، حکومت کمزور ہے، عدلیہ طاقتور ہے، اور ٹکراؤ بہرحال دکھائی دے رہا ہے. تو پھر یعنی اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام ویسے تو میں سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جلدی سامنے آ جائے گا، میری رائے دانست میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی یہ ہے پارلیمنٹ میں اکثریت جو لوگ ہیں، اور خاص کر نون لیگ کے جو پنجاب سے ایم پیز ہیں، ان کے تو آنگنوں میں، ان کے سین میں ہر کسی کے ایک گڑی ہوئی لاش ہے، زندہ درگور، اور اس نے کسی وقت نکل آنا ہے. اور اگر وہ نکل آئی تو یہ ان کی تو تباہی ہو جائے گی، اس جماعت کی تباہی ہو جائے گی.